ہیں, ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں کہ جی یہ طالبان جو ہیں یا دہشت گرد جو ہیں وہ بھتے لے رہے ہیں. اور یہ صرف بنو کی نہیں ہے, مختلف جگہوں میں, پشاور میں یہ متنی شتنی کے علاقے کی بھی رپورٹس آتی ہیں. میں نے ان پر بات کی کہ یہ جو شکایات ہیں یہ بنو کے عوام نے بھی کی, وزیر اعلیٰ کو بھی کہا بطور امن کمیٹی کے جب وہ آئے یہاں پر, تو اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا. لوگوں کی یہ بھی شکایت تھی کہ رات کو پولیس گھر سے باہر نہیں نکلتی, تھانوں سے نہیں نکلتی, تھانوں میں قید ہوتے ہیں, حملوں کا خطرہ ہے. اس پر یہی فیصلہ کیا گیا کہ اب پولیس فرنٹ لائن پہ آئے گی, رات کو گشت بھی ہوگا, عوام ان کے ساتھ تعاون کرے, سی ٹی ڈی بھی ہوگی, اور پولیس کو اب ایکوپ بھی کیا جائے گا. دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دہشت گردوں کے پاس امریکہ کے انخلا کے بعد افغانستان سے بہت ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار ہیں. ان کے پاس آپ کو پتہ ہے لیزر گائیڈڈ ویپنز ہیں, نائٹ جو چیزیں ہیں, تھرمل ہیں, بالکل یہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری پولیس کے پاس اس تعداد میں نہیں ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ پولیس کو بھی ایکوپ کر رہے ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی سیکیور محسوس کریں, جب باہر نکلیں تو ان کو بھی یہ سیکیورٹی ہو کہ اندھیرے میں کہ کوئی جو ہے دور سے بیٹھ کے 2 کلومیٹر دور سے بیٹھ کے ان کو نشانہ نہیں مارے گا, بلکہ وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے. تو اس طرح سے پھر ظاہر ہے ان کی استعداد بڑھے گی. اسی لیے یہ 3.3 ارب روپے بھی دیے گئے ہیں, اور اس سلسلے میں جیسے میں نے کہا گاڑیاں, بلٹ پروف, بلاسٹ پروف گاڑیاں, بلٹ پروف جیکٹیں, ایکوپمنٹ, نئے ویپنز, کمیونیکیشن کے آلات, اور تھانوں کو مضبوط بنانا, جو چیک پوسٹس ہیں ان کو مضبوط بنانا, اس پر یہ تمام اخراجات ہوں گے. اور اسی لیے میں چاہوں گا کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ ہم پر الزامات لگانے کی بجائے ہمارے پیسے ہمیں دے تاکہ ہم اس میں استعمال کر سکیں. کمیٹی تو بڑی کمیٹی بڑا گورنر سو کم گورنر کمیٹی اس کمیٹی تو بڑی کمیٹی ہے, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ امریکی انخلا کے بعد کافی وہ ویل ایکوپڈ ہیں, تو یہ تو ظاہر اس بارڈر کے ذریعے سے آئے ہوتے ہیں. تو کمیٹی میں کیا اس پر بات نہیں ہوئی کہ پڑوسی ملک سے بھی بات کی جائے گی کہ وہ اپنے بارڈر محفوظ رکھے یا وہاں پر کارروائی کرے, اس لیول پر کوئی بات ہوئی کہ نہیں؟ دیکھیں وہ آپ نے پشتو کی ایک کہاوت سنی ہوگی کہ اپنی مرغی کو برا نہ کہو, نہیں پڑوسی کو برا نہ کہو, اپنی مرغی کو روکو کہ وہ پڑوسی کے گھر جا کے انڈا نہ دے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بارڈر کی فکر کرنی چاہیے. پڑوسی ملک میں جو ہو رہا ہے یقیناً ان کے ساتھ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے, اور یہ بات صرف اس فورم پہ نہیں ہمیشہ ہوئی ہے, لیکن نیچرلی یہ ایک صوبائی فورم تھا, یہ کام وفاق کا ہے, ان کے ساتھ ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے. وہاں پہ تو جو وزیر دفاع ہے وہ پتہ نہیں کیا پی کے یا کھا کے جو ہے وہ ہر روز ایک فضول سا بیان دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ افغانستان میں ہم حملے کریں گے, اور افغانستان کو مزید انوائے کر رہا ہے, افغان انتظامیہ کو یا افغانستان میں جو بھی لوگ اس وقت کنٹرول میں ہیں ان کو مزید پاکستان کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے اپنے بیانات کے ذریعے, جس کا خمیازہ پھر خیبر پختونخوا کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ خود تو وہ دور ہے یہاں سے. تو ہم یقیناً چاہیں گے کہ وفاقی حکومت اس کو سیریسلی لے اور افغانستان کی حکومت کو انگیج کرے, پازیٹیو انداز میں انگیج کرے. دوسری بات, جہاں تک کراس بارڈر انفلٹریشن کا تعلق ہے, یقیناً یہ مسئلہ ہے. بعض دہشت گرد جو ہیں مختلف اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ہمارا کوئی 2,000 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, جو کہ ایک بہت طویل بارڈر ہے, اور ہماری فوج جو ہے اس کی کیپیسٹی پورے بارڈر کو مینیج کرنے کی وہ استعداد نہیں ہے, کیونکہ فوج پیچھے بھی جو ہے سیٹلڈ ایریاز میں بھی آپریشنز میں اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں انوالو ہے. تو ہم چاہیں گے کہ جب پولیس مضبوط ہوگی, پولیس اپنا کام کر سکے گی, سی ٹی ڈی کر سکے گی, تو فوج یہاں سے فارغ ہو کر آگے جو بارڈر ہے اس کی سیکیورٹی کو زیادہ مضبوط طریقے سے مینیج کر سکے گی. یہ لڑائی ہے عارف, لڑنا ہے ہم نے, اور شاید یہ لڑائی ہمیں مزید بھی کچھ عرصہ لڑنی پڑے, لیکن اس وقت مسئلہ بارڈر سے کسی کے آنے کا نہیں ہے. وہ تو ہیں, وہ تو جو آتے ہیں ان کے ساتھ ہم لڑ بھی رہے ہیں, ہمارے لوگ شہید بھی ہو رہے ہیں, ان کو بھی مار رہے ہیں. اصل مسئلہ ہمارا آپس کی لڑائیوں کا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, ہم اپنی فوج پر الزام لگاتے ہیں, ہم صوبے کی حکومت پر الزام لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا کس نے, کیا وزیر دفاع نے یا وزیر اطلاعات نے یا امیر مقام نے کیا طالبان کو برا بھلا کہا؟ میری اپنی رپورٹ کے مطابق جب یہ واقعہ ہوا امیر مقام کو کہا گیا کہ تم دہشت گردوں کے خلاف بھی بولو, اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں بولتا, میرے اوپر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں, پھر وہ مجھے ٹارگٹ کریں گے. تو یہ تو ان کی بہادری کا حال ہے, لیکن اپنی دولت کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, ذاتی مفادات کے لیے یہ پھر ہر حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں. تو ہمیں آپس کی اتفاق پہ سوچنا چاہیے. ہمارا سب سے بڑا دشمن اور ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہمارے آپس کے وہ اختلافات ہیں جنہوں نے ہمیں اس حال پر پہنچا. دا ٹول ددی طرف نے آگے صرف نہ غلی دی یار حضرت ہوا ہے دا
کب دیں گے؟ اور پولیس تو پشاور میں محفوظ ہے اور آپ اس کو نکال رہے ہیں بنوں میں اور جنوبی اضلاع میں ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے، تو وہ کیسے وہاں پر مقابلہ کریں گے ابھی اسی وقت؟ سر اسی سے جو سامان نہ ہو تو کیسے وہ وہاں دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے؟ اور ساتھ ہی یہ بنوں کے واقعات پہ آپ جو ہے نا وفاقی وزراء کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا، کیا یہ انتظامیہ اور پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے تھے اور پولیس اور انتظامیہ نے وقت اقدامات نہیں کی؟ کیا آئی جی اس کی ذمہ دار نہیں تھی؟ سر اسی کے ساتھ ایک لنک یار پھر اس کا سوال بھول جاؤں گا نا، آپ یاد رکھو نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ وہ یہ باتیں ذرا میں کھل کے کروں گا، ہم آپس میں ایک دوسرے کا کھل کے باتیں کر رہے ہیں، اس کو کوئی بہت زیادہ رسمی باتیں میں نہیں کر رہا. کہا گیا کہ پولیس کو آپ کب دیں گے یہ چیزیں تو اور پولیس کو کیسے نکالیں گے. پہلے تو اس سلسلے کا میں اس سوال کا جواب دے دوں. دی مثال دا سے دے ہوئی ٹول اشپا میں ہوتا تھا لیلا مجنون کی سوکڑ بھی سارے ویچ لیلا خزاؤ کا سڑے. میں نے تو یہی کہا آپ کو کہ 3.3 ارب روپے ہم نے اب دیے ہیں. ٹوٹل بجٹ میں ہم نے 7 ارب روپے مختص کیے ہیں. 3.3 ان کو دے دیے گئے ہیں اور اسی لیے دیے گئے ہیں. 3 گاڑیاں بلٹ پروف لیٹسٹ گاڑیاں ان کو ابھی دی گئی ہیں. باقی ہم نے اس کا بندوبست کرنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ کروڑوں روپے میں پڑتی ہے. جو ایکچوئل گاڑیاں بڑی گاڑیاں جو پولیس کے سپاہیوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں، ایک چھوٹی لینڈ کروزر یا یہ جو ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ بڑی ڈبل کیبن، ان میں تو اتنے لوگ نہیں آتے. بڑی گاڑیاں بہت مہنگی گاڑیاں ہیں، بہت ہائی ٹیک گاڑیاں ہوتی ہیں. ان کے لیے جو رقوم چاہیے وہ بھی یقیناً مالی وسائل کا مسئلہ تو ہے ہمیں، لیکن ان گاڑیوں میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ اور یہ بات آپ سے پہلے میں شیئر کر چکا ہوں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو گاڑیاں ہمارے پاس آلریڈی ہیں ان کی بلٹ پروفنگ کریں بجائے اس کے کہ ہم نئی گاڑیاں منگوائیں، کیونکہ نئی گاڑیاں بہت ایکسپینسو ہیں تو اور ان میں ٹائم بھی بہت لگے گا. تو ہم وہ کر رہے ہیں. بلٹ پروف جیکٹس ان کو دینا شروع کر دیا ہے اور اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنے آ رہے ہیں جو خاص طور پہ یہ سینسیٹیو اضلاع آج کل ہیں ان کو ہم پہلے ایکویپ کریں اور اس کے بعد جو باقی اضلاع ہیں ان کو کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا اسپیکٹرم کچھ اس طرح ہے کہ کچھ عرصہ ایک علاقہ ہاٹ رہتا ہے، ادھر کارروائیاں ہوتی ہیں، وہاں پر آرمی کا آپریشن ہوتا ہے، پولیس آتی ہے، چیزوں کو مینیج کر لیا جاتا ہے، وہاں سے وہاں کارروائی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ اپنا شفٹ کر جاتے ہیں کسی دوسری طرف. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے صوبائی خیبر پختونخوا کا جو شمالی علاقہ تھا وہاں پر زیادہ تھے، اس کے بعد اب یہ شفٹ ہوئے ہیں. یہ جو علاقے جہاں پہ اس وقت کارروائی ہو رہی ہے نسبتاً سیف تھے سوائے وزیرستان کے. اس کے بعد یہ جو سیٹلڈ علاقے تھے یہ سیف تھے. اب وہاں پر اسپیکٹرم ذرا بڑھ گیا ہے. اس کی ایک وجہ ایک اور بھی ہے، جو بلوچستان کی طرف سے انٹری ہے ادھر سے دہشت گرد آ رہے ہیں. شاید افغانستان سے بلوچستان آتے ہیں اور بلوچستان سے ادھر آ رہے ہیں. تو یہ جو عارف کا سوال تھا کہ افغانستان کی سرحد سے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دہشت گرد اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں یہ سب براہ راست افغانستان سے آتے ہوں. یہ دوسری طرف سے بھی آ رہے ہیں افغان. یہ جو ہمارا اور بلوچستان کا بارڈر ہے اس کو بھی سیکیور کرنے کی ضرورت ہے. وہ پھر سینکڑوں میل کا بارڈر ہے. تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ کہ بتدریج ہم کر رہے ہیں اور یہ سٹارٹ ہو چکا ہے. آج میں نے آپ کو یہی کہا کہ ہم نے شروع کر دیا ہے. یہ شروع کرنے والے نہیں ہیں. جیسی جیسی کیپیسٹی ہوگی یہ مقابلہ کریں گے. باقی بلدے سے لو اگر دغه سوال د امیر مقام دے سوې لو یس بالکل. یہ تو میرے خیال میں نے اپنی پہلے جو بیان تھا اس میں یہی کہا تھا کہ ذمہ داری کا تعین کیا جائے گا. ذمہ داری کے تعین سے مراد یہ بھی ہے گڑبڑ کس نے کی، شرارت کس نے کی، کیسے ہوا، لیکن ساتھ ہی یقیناً جس ادارے کی بھی نااہلی ہوگی اور پتہ چلے گا کہ انہوں نے وہ اقدامات نہیں کیے جو ان کی ذمہ داری میں جورسڈکشن میں آتے تھے، ان کے اختیارات میں آتے تھے اور انہوں نے غفلت برتی ہے، بالکل ان کے خلاف ان کو کمیشن جو ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرے گا اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. پہلے بھی دہشت گردی ہو رہی تھی اور آپ بھی تھے، آپ کی پارٹی بھی تھی اور کئی وہ بھی تھے اور امن مذاکرات ہوئے تھے، اس سے کافی حد تک فرق پڑا تھا. ابھی آپ لوگ کیا اس طرف نہیں جا رہے کہ دوبارہ امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے، یعنی ہم نے لڑنا ہے؟ اللہ آپ کو اجر دے اس سوال کا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک نقطہ اس میں آپ نے کہا کہ آپ نے مذاکرات کیے جس کی وجہ سے کسی حد تک امن قائم ہوا تھا. یہی تو میں روتا رہتا ہوں ہمیشہ اور مجھے کہتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ طالبان کا ایجنٹ ہے تو کوئی کہتا ہے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، کوئی کہتا ہے فوج. ہاں ہمیں تو یہ کہتا ہے لائے تھے. حالانکہ
بالکل جب امن مذاکرات شروع ہوئے تھے تو سیز فائر کا اعلان ان کی طرف سے ہوا تھا اور کافی حد تک کنٹرول ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی کارروائیاں جاری تھیں کیونکہ جو دوسرے مخالف گروپ ہیں طالبان کا، آپ کو پتہ ہے اس وقت کئی گروپ ہیں، تو ایک گروپ کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو دوسرے گروپ شروع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ بات ناکام ہو جائے، تو اس وقت بھی کارروائیاں شروع کر دی تھیں، لیکن بہرحال ایک بڑے گروپ کے ساتھ ہماری بات چیت ہو گئی تھی۔ بعد میں جب معاملہ ختم ہوا تو سیز فائر بھی ختم ہو گیا۔ جہاں تک پھر میں ایک بات کروں، جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے، میں بار بار آپ کے ساتھ کہہ چکا ہوں ریکارڈ کہ دنیا کی بڑی بڑی جنگیں اور چھوٹی چھوٹی جنگیں بغیر مذاکرات کے ختم نہیں ہوتی۔ جنگ دشمن کو ایک حد تک اپنی طاقت کا وہ ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ لڑ سکتا ہوں، لیکن اگر وہ بات کے لیے تیار ہے اور ہتھیار رکھ کے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ اسلامی تاریخ کو دیکھ لیں، باقی میں آگے نہیں جانا چاہتا، جب بھی ان کو کسی دشمن نے صلح کا پیغام بھیجا ہے انہوں نے کبھی اس صلح کے پیغام کو ریجیکٹ نہیں کیا، اور ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اگر بات مذاکرات کے ذریعے ختم ہوتی ہے تو خون خرابہ نہ ہو۔ تو یہ تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اس وقت وفاقی حکومت بھی لڑائی کے موڈ میں ہے، اس لیے لڑائی کے موڈ میں ہے کہ گولی تو ان کو نہیں لگنی، نہ عطا تارڑ کو لگنی ہے اور نہ خواجہ آصف کو لگنی ہے، تو یا تو اس فوجی جوان کو لگے گی جو 21 22 23 سال کا نوجوان ہوتا ہے جو شہید ہو جاتا ہے، اور یا پولیس کو لگے گی، جیسے انہوں نے بات کی ٹارگٹ کلنگ میں، پولیس کا جوان ہوگا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوگا، گھر جا رہا ہوگا، اس کو گولی مار دیتے تو لگتی تو عام لوگ، اور یا عام لوگ دھماکوں میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ خون بہت بہہ چکا ہے، اس کا واحد حل یہی ہے کہ بیٹھ کے مذاکرات کرو، باعزت مذاکرات سے یہ مطلب نہیں شکست تسلیم کر لو۔ ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ ہم جنگ لڑ سکتے ہیں اور ہم جنگ لڑ بھی رہے ہیں، ہم نے ہتھیار تو نہیں رکھے، لیکن بات چیت واحد حل ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ اس کو آپ کہیں اس سے آپ کوئی کنٹروورسی نہ بنا دینا یار، عارف چڑھتے نا استے لانجت ہی جوڑا نہیں روانے ہم تک ٹولوں میں زیادہ۔ ہاں جی اول ایک آخری سوال کئی صبر ہوگا۔ ہاں یار تو آپ نے تو پہلے کیا نا یار، کہا خمق کے سوال، واہ 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 بالکل کیا۔ یہ سوال آپ محترم چیف جسٹس صاحب سے یا رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ سے کریں، ہم نے ان کو لکھ دیا ہے، جیسے ہی وہ ہمیں جج دیں گے اگلے دن سے انکوائری شروع ہو جائے گی۔